السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہوں گے تو میں بتاؤں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سکھائی، حضرت عباس کو سکھائی اور دوسرے صحابہ اکرام کو پڑھنے کی تاکید بتائی۔ ہمارے رسول اللہ نے ارشاد فرمائے، صلاۃ و تسبیح نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو سپتاہ میں ایک بار پڑھ سکتے ہو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیجئے نماز صلاۃ و تسبیح۔ اور یہ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، جانے میں کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں، تنہائی میں کیے ہیں یا کھلم کھلا کیے ہیں، ہمارے خدا تعالیٰ سب بخش دیں گے۔ اس نماز کے بہت فائدے ہیں صلاۃ و تسبیح کے۔ اس نماز کو پڑھنے سے ہمارے خدا تعالیٰ سبھی گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی کام اٹک گیا، کوئی بات ہو گیا، کوئی مشکلیں بڑھ گئی تو اس نماز سے بہت دعائیں ملتی ہے اور بہت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہفتے میں اور نہیں تو مہینے میں، اگر وہ بھی نہیں ہوا تو سال میں ایک بار ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں بھی بہت ہے جو یہ نماز پڑھتی ہے، تو ہفتے میں ایک بار کم سے کم یہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ قریب آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو مہینے میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیجئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھا جاتا ہے آپ سے تو کم تو سال بھر میں پڑھ لیجئے، کیونکہ شب برات آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، مگر شب برات کی رات میں اس نماز کو ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ اسی نماز کے بارے میں آپ لوگوں سے آج بہت اچھا سے بتاؤں گی۔ تو دوستو، اس نماز میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شروعات میں ثنا پڑھا جائے گا، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد قل ھو اللہ احد یعنی کوئی اور سورہ، اس کے بعد تیسرا کلمہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر اس کو نہیں بولیں تب بھی چلے گا، اور آپ کی اچھا اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تسبیح میں چلا گیا۔ 4 رکعت کی نیت باندھے، اس میں 300 بار کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ نیت ایسے ہوتی ہے، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح واسطے اللہ کے، منہ میں کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نیت باندھ لیں، اس کے بعد سبحان کا پڑھیں، سبحان کا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورہ لگا دیں، قل ھو اللہ یا کوئی اور، اس کے بعد تیسرا کلمہ 15 بار پڑھیں۔ شروعات میں آپ 15 بار پڑھیے، اس کے بعد رکوع میں جائیے تو 10 بار، پھر سجدہ میں جائیے تو 10 بار، اس کے بعد 10 بار پڑھا جائے گا تیسرا کلمہ۔ نماز سبحان کا سے شروع ہوتا ہے، سبحان کا اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمد شریف، اور اس کے بعد کوئی سورہ آپ لگا لیں، قل ھو اللہ یا اور کوئی سورہ، قل یا ایھا یا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کوئی اور سورہ، یعنی جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہی سورہ آپ لگا لیں۔ بات نماز کیجیے تو تیسرا کلمہ، پھر رکوع میں جائیے تو تیسرا کلمہ 10 بار، پھر سجدے میں جائیے تو 10 بار، اسی طرح 10 بار پڑھا جائے گا۔ صرف نماز کی شروعات میں 15 بار پڑھا جائے گا تیسرا کلمہ۔ 1 رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ جب آپ چند نماز پر بیٹھیے تو انی وجہتو پڑھیے، انی وجہتو وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس سورے کو پڑھنے کے بعد ثنا پڑھیں یعنی سبحان کا، اس کو پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ یعنی کوئی اور سورہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح شروعات نماز میں 15 بار سبحان کا، اور پھر پڑھیے 10 بار، 10 بار رکوع میں، 10 بار سجدہ میں، اور پھر سیدھے سے سر اٹھائیں تو 10 بار۔ پھر جب دوسرا رکعت شروع کیجیے تو 10 بار پڑھیے تیسرا کلمہ۔
शुरुआत में एक ही बार पढ़ा जाएगा 15 बार तीसरा कलमा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।